وہ اس اتنی بڑی انڈسٹری کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ میں اپنی سی وی پکڑے، وہ سرتا پیر اس بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے یہاں پر نوکری ملے گی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر اپنی نوکری کا بتانے کے بعد اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھایا گیا۔ آج وہ انٹرویو دینے کے لیے ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز میں داخل ہوئی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی ایک فیمیل سٹاف اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ میم، آپ کا نمبر آ چکا ہے، آپ انٹروڈکشن روم میں جا سکتی ہیں۔ اس لڑکی کی بات سنتے ہوئے وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اگلے 2 منٹ بعد وہ انٹروڈکشن روم میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے ہی 2 ادھیڑ عمر کے مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کی عمر 50 سے 55 برس تھی اور دوسرے کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ بیٹھیے مس، انہوں نے شائستگی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اب اس کی سی وی مانگ رہے تھے۔ وہ جو گھبرائی سی تھی، جلدی سے اپنی سی وی ان کی طرف بڑھائی۔ مس، انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ فائزہ حیدر۔ اس نے اپنا نام بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی سی وی دیکھنے کے بعد وہ کافی امپریس ہوئے تھے۔ سو یو آر وائف آف لیٹ آرمی آفیسر کیپٹن حیدر۔ ان کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی کہ فائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ دوسرے شخص نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ میرے ہسبینڈ آرمی میں تھے، کچھ عرصے پہلے ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ میری ساس بیمار رہتی ہیں، اس کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی کفالت کرنے والا نہیں۔ مجھے اپنے خاندان کو خود ہی سنبھالنا ہے، اس لیے میرے لیے نوکری زیادہ ضروری ہے۔ باقی میری کوالیفیکیشنز آپ کے سامنے ہیں۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کمپنی کے مالک جو سامنے ہی بیٹھے تھے، ارمیز ہمدانی، مسکرائے تھے۔ گڈ، مجھے ایسا کریج آج کل بہت کم لڑکیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کیا آپ کمپنی کو وقت دے پائیں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے کہیں جانا پڑے تو؟ وہ جیسے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھ رہے تھے تو فائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈونٹ وری سر، میں کمپنی کو پورا ٹائم دوں گی، میں اپنا بیسٹ دوں گی، آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں پختگی تھی کہ ارمیز ہمدانی نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ اوکے، تو آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں گی، آپ کو کوئی ایشو تو نہیں؟ انہوں نے ایک بار پھر تردید چاہی تھی کہ فائزہ نے ایک پرسکون سانس لی تھی۔ آپ میرے باپ جیسے ہیں سر، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی ایشو نہیں۔ ان کے چہرے پر چھائی شفقت نے فائزہ کو امپریس کر دیا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ نیکسٹ ویک سے ہی جاب سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے واپس اس کی سی وی فائل اسے تھمائی تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ فرط جذبات سے اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ویلکم، وہ بھی جواباً مسکرائے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچھ دیر بعد وہ آفس سے باہر نکلی، آٹو میں بیٹھی اور اب گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ کمپنی گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ وہ اس سے پہلے ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری کرتی تھی، لیکن اس نوکری میں تنخواہ کم تھی۔ ان کے حالات اس نوکری سے چلنے والے نہیں تھے، اس لیے وہ اس جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس نے اس نوکری کا ایڈ اخبار میں پڑھا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے صحن میں ہی اپنے ننھے سے شہزادے کی آواز آئی جو مسکرا کر دادی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ امی، آج میں فرائز کھاؤں گا۔ وہ دادی کو امی ہی کہتا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی ہوئی صحن میں ہی آ گئی تو وہ ان کی جھولی میں چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنے بچے کے لیے بھی فرائز بنا دیتی ہوں۔ امی کی آواز سنتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ رہنے دے امی، میں آ گئی ہوں، میں خود ہی بنا دوں گی، آپ بس آرام کریں۔ فائزہ کی آواز سنتے ہی لبنہ بیگم مسکرائی تھیں۔ تم آ گئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور کیا بنا نوکری کا؟ فائزہ بیگم نے امید سے پوچھا تھا۔ آپ کی دعا میرے ساتھ تھی تو پھر کیسے مجھے نوکری نہ ملتی؟ وہ شفقت اور محبت سے بولی تھی کہ لبنہ بیگم کی آنکھیں لمحوں میں نم ہو گئی تھیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں کبھی بھی زندگی میں گرم ہوا نہ لگنے دیتی، لیکن ہمارا حیدر کیا گیا، زندگی عجیب سی ہو گئی ہے فائزہ۔ ماں کے لہجے میں تکلیف تھی۔ وہ ان کے پاس آئی اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ میں آپ کے حیدر کا عکس ہوں، تو بس پھر مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ کہیں نہیں گئے امی، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جانتی ہیں، شہید تو قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا رتبہ حاصل کر لیا، میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا پتہ ان کے پیچھے پیچھے خدا ہمیں بھی جنت میں جگہ دے دے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھیں کہ لبنہ بیگم نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ ان کے سامنے تو بہادر بن جاتی تھی، لیکن پھر اکیلے کمرے میں چھپ کر روتی تھیں۔ خیر، میں اس کے لیے فرائز بنا کر لاتی ہوں، آپ بس آرام کریں۔ اتنا کہتے ساتھ اپنے بیٹے کے ماتھے پر لب رکھتی ہوئی کچن میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ جو کچن کے باہر تو نمایاں تھی، اب وہی مسکراہٹ کرب میں بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے حیدر کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔
وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا ہی خوبصورت تھا، لیکن وہ اپنی نوکری کے دوران شہید ہو گیا تھا۔ زندگی کے 2 سال جو اس نے حیدر کے ساتھ گزارے وہ بہت خوشی سے گزارے تھے۔ اس کے بھائی کی شادی میں اس کے بھابھی کے رشتہ داروں میں سے حیدر ایک تھا۔ فائزہ کے بھائی کی شادی پر ہی اس نے فائزہ کو دیکھا تھا اور بس تبھی پسند کر لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی اس نے فائزہ کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا۔ گھر والوں کو بھی رشتہ مناسب لگا، اس لیے گھر والوں نے فائزہ کی رضامندی جاننے کے بعد ہاں کر دی تھی۔ فائزہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے حیدر کی ساری ہسٹری بتا دی گئی تھی۔ وہ آرمی آفیسر ہے، اس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اور اس کی والدہ بس 2 ہی لوگ ہیں جو گھر میں رہتے ہیں۔ فائزہ کو وہ ایک ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، اس لیے ان کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حیدر چل بسا تھا۔ ان کا بیٹا جبران محض 2 ماہ کا تھا جب حیدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے کس قدر بہادری اور ہمت سے خود کو حیدر کے غم سے باہر نکالا تھا، لیکن وہ اسے ہر پل یاد آتا تھا، بار بار یاد آتا تھا۔ اسے حیدر سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ بہت کیئرنگ تھا، وہ ایک جینٹل مین تھا، تو پھر وہ کیسے اس سے محبت نہ کرتی۔ اور پھر جب وہ یاد آتا تھا تو کبھی کبھی فائزہ کا دل چاہتا تھا وہ کہیں سے آئے اور وہ اسے شکوہ کرے کہ کیوں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ فرائض بنانے لگی۔ اتنے میں جبران کچن میں داخل ہوا۔ وہ سارے اسے پیار سے جے کہتے تھے۔ وہ آتے ہی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ 4 سالہ جے شکل و صورت سے اپنے باپ حیدر پر گیا تھا، لیکن ابھی وہ الفاظ صحیح سے بول نہیں پاتا تھا، اس لیے کچھ توتلے الفاظ بولتا تھا۔ ماما فرائض، اپنا ننھا سا ہاتھ پھیلائے فائزہ سے فرائض مانگ رہا تھا۔ وہ مسکرا پڑی۔ اگلے ہی لمحے اسے جلدی سے پلیٹ میں فرائض نکالتے ہوئے جبران کے سامنے پلیٹ کی۔ وہ پلیٹ پکڑتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اب ٹیبل پر پلیٹ رکھے فرائض کھا رہا تھا۔ اس کی تربیت فائزہ نے کی تھی اور وہ اتنی سی عمر میں ہی ویل مینرڈ تھا۔ وہ ایک نظر جے کو دیکھنے کے بعد دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس گھر میں صرف لبنہ بیگم، فائزہ اور جبران ہی تھے۔ وہ اپنی انگلی میں چابی گھماتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ہونٹوں پر سیٹی کی کوئی دھن تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتا، مسز ہمدانی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ کب تک چلے گا؟ میکائل، آخر تم کب سدھرو گے؟ ان کی آواز سے وہ پلٹا تھا تو وہ سامنے ہی غصے میں کھڑی اسے گھور رہی تھیں۔ میکائل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا ان سے لپٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ آپ بھی ہر وقت ڈیڈ کی طرح گھوڑے پر سوار رہتی ہیں، مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس نے ماں کو قابو کرنا چاہا۔ جانتا تھا اس کی حرکتوں سے ہر وقت اس کی ماں اسے سمجھاتی ہی رہتی تھی۔ آج میں تمہارے کسی بہلاوے میں نہیں آؤں گی، یہ تمہارا روز روز کا ہونے لگا ہے، ہر وقت ہی مجھے غصہ دلاتے رہتے ہو۔ تمہارے بابا کتنے پریشان ہیں، تمہیں کوئی احساس بھی ہے؟ تمہیں چاہیے تم آفس جوائن کرو، لیکن نہیں، تم تو ہر وقت اپنی آوارہ دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہو۔ بس کر دو، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، گھومنا پھرنا یہ ایک حد تک اچھا لگتا ہے۔ آج مسز ہمدانی کافی غصے میں تھیں۔ یقیناً انہوں نے آج میکائل کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میکائل نے پیارا سا چہرہ بنایا کہ ماں ایک پل سے پہلے پگھل گئیں۔ اب زیادہ مسکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں جاؤ، اور بتا رہی ہوں میں، کل سے تم آفس جاؤ گے۔ انگلی اٹھائے سختی سے وارن کرتی وہ اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی تھیں۔ میکائل نے جھلجھلاہٹ سے کچھ سر پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، لیکن اسے آفس جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے بہت بورنگ لگتا تھا کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی فورس جوائن کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے بزنس ہی پڑھایا تھا تاکہ وہ بزنس مین بنے۔ ارمیز ہمدانی ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کے CEO تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، 26 سالہ میکائل، جو ہر وقت ہی آفس سے بھاگتا تھا۔ ارمیز صاحب کو ٹینشن لگ جاتی تھی کہ کہیں یہ لڑکا اپنے مستقبل کے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، اس لیے وہ ہر وقت اسے سمجھاتے رہتے تھے، اور اس بات پر اکثر دونوں باپ بیٹے کی جھڑپ ہو جاتی تھی۔ اس سارے میں صرف مسز ہمدانی ہی تھیں جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے سافٹلی بات کرنے کے لیے مناتی تھیں، اور میکائل اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتا تھا کیونکہ اسے آفس جانا بہت بورنگ لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی زندگی کا موٹیو ہی چھین لیا ہے۔ وہ جو پیشن اپنانا چاہتا تھا اب وہ پیشن کبھی اپنا نہیں پائے گا، اس لیے اسے اب آفس جانا بہت زہر لگتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو زج کرنے کے لیے جان بوجھ کر آفس نہیں جاتا تھا۔ 26 سالہ میکائل خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری کالی آنکھیں، ان میں چمکتی ذہانت کہ اگلا انسان کتنے ہی پہر اس کی آنکھوں کے سحر میں کھویا رہے۔ کشادہ پیشانی، سر پر گہرے کالے بال، سفید سنہری چہرہ، ہلکی سی بیئرڈ، مضبوط جسامت کا مالک وہ میکائل ہمدانی تھا، ہمدانی خاندان کا اکلوتا وارث۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ جلدی جانا چاہتی تھی، وہ لیٹ ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی۔
جلدی سے اس نے جبران کو اسکول کے لیے تیار کیا اور اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے شوز پہنا رہی تھی۔ جے اچھے بچے بن کر رہنا اور امی کو بالکل تنگ مت کرنا۔ مما کام پر جا رہی ہیں اور شام کو واپس آئیں گی، اوکے؟ وہ تردید چاہ رہی تھی کہ جے نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ جے لو یو سو مچ ماما۔ وہ اپنے ننھے لب اپنی ماں کے ماتھے پر رکھتا ہوا بولا تھا کہ اگلے ہی پل فائزہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جلدی سے خود کو قابو پاتے ہوئے اس نے جے کے کندھوں پر بیگ ڈالا۔ کمرے سے باہر نکلی تو لبنہ بیگم صحن میں ہی موجود تھیں۔ میں نے سارا کام کر دیا ہے امی، آپ کوئی کام بھی نہیں کریں گی، بس آپ نے صرف جے کا خیال رکھنا ہے۔ لبنہ بیگم کو دل کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ کوئی بھی کام کریں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، دعا کیجیے گا۔ ان سے ملتی ہوئی وہ جے کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ سب سے پہلے جبران کے ساتھ اسکول آئی تھی۔ اسے اسکول چھوڑنے کے بعد وہاں سے سیدھا آفس کے لیے نکل گئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ ارمیز صاحب کے کیبن میں داخل ہوئی۔ ان کے سامنے کافی کا مگ رکھا۔ سر، وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ جی کہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے بھی ادب سے بات کی۔ وہ سر، میں آدھا گھنٹہ بریک کے ٹائم گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی عجیب سی بات سن کر ارمیز صاحب کافی حیران ہوئے تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ خیریت؟ انہیں قطعاً سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں جانا چاہتی ہے۔ سر، وہ دراصل میرا بیٹا اسکول پڑھتا ہے تو مجھے اسے اسکول سے پک کیے گھر پر واپس چھوڑنا ہوگا۔ میرے علاوہ کوئی اسے پک کرنے نہیں آ سکتا۔ میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں انہیں زحمت نہیں دینا چاہتی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں صرف لنچ ٹائم میں ہی جاؤں گی، پھر واپس آ جایا کروں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ منت سی تھی اور ارمیز صاحب شفقت اور نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، آپ کے ساتھ کمپنی کی گاڑی چلی جایا کرے گی۔ آپ اپنے بیٹے کو سکون سے گھر ڈراپ کیے واپس آ سکتی ہیں۔ انہوں نے پرسکون ہو کر اجازت دے دی، لیکن وہ کچھ کہتے ہچکچائی تھی۔ لیکن سر، یہ مناسب نہیں لگتا۔ وہ قطعاً نہیں چاہتی تھی کہ محلے والے کوئی باتیں کریں۔ آپ پریشان مت ہوں، کمپنی آپ کو ایک سہولت دے رہی ہے، آپ کو چاہیے اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ ارمیز صاحب نے اسے پریشان ہوتے دیکھا تو وضاحت کی، تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ وہ جبران کو اسکول سے پک کیے گھر چھوڑ کر واپس کمپنی چلی گئی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ وہ عادتاً اس وقت واک کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے دوست کے گھر کے پاس ہی ایک پارک میں آیا ہوا تھا۔ اس کے دوست کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے وہ چلا گیا، تو وہ اکیلا ہی واک کر رہا تھا۔ جب اس نے زمین پر ایک بچے کو بیٹھے دیکھا، وہ بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میکائل نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ بچہ اسے بہت زیادہ اٹریکٹیو لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی جس کو مسلسل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کھل نہیں پا رہی تھی۔ میکائل نے آس پاس دیکھا تو اس بچے کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ بچہ یہیں کسی علاقے کا تھا اور کسی کے ساتھ یہاں آیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کی بوتل پکڑ کر اس کا کیپ کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ وہ ٹکر ٹکر میکائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، جیسے کہہ رہا ہو میری بوتل کو ہاتھ کیوں لگایا؟ آپ تو نہیں پتا تشیت اجازت بدیل اشتی چیز استعمال نہیں تلتے۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی تو میکائل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، میں تو بس تمہاری مدد کر رہا تھا، اس نے مسکرا کر کہتے اس بچے کے گال کو چھوا تھا۔ وہ اگلے ہی پل میکائل کے ہاتھ خود سے دور جھٹک چکا تھا۔ ماما کہتی ہیں اسٹرینجر سے دور رہتے ہیں۔ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے اپنی بوتل پکڑتے پاس ہی موجود بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میکائل کو بہت ہنسی آئی تھی، وہ بھی اسی کے پاس بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی ماما نے آپ کو اتنے اچھے مینرز دیے ہیں۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بچہ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر دوبارہ اپنی نظروں کا زاویہ موڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود کسی گاڑی سے کھیلنے لگا۔ اچھا، آپ کا نیم کیا ہے؟ میکائل کو وہ بچہ اپنی طرف اتنی جلدی مائل کر رہا تھا کہ آخر وہ اس سے پوچھ ہی بیٹھا۔ جیتی مما نے کہا ہے تشی اسٹینڈل تو اپنا نام نہیں بتانا۔ اسے زبردست گھوری سے نوازتے ہوئے وہ اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا تھا کہ میکائل نے بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا تھا۔ چلو تو پھر ہم دوست بن جاتے ہیں۔ آپ کی مما نے تو اسٹرینجر سے بات کرنے سے منع کیا ہوگا، لیکن دوستوں سے تو بات کی جا سکتی ہے۔ میکائل کی بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ دوست؟ لیکن آپ تو میرے دوست نہیں ہو۔ اس کی اتنی معصومیت دیکھتے ہوئے میکائل کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یار، میرا دوست بن جاؤ۔ میکائل نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ لیکن جے اسٹرینجر سے دوستی نہیں ٹلتا۔ وہ اپنی عقل کے مطابق ایک بار پھر میکائل کی عقل پر ماتم کر رہا تھا کہ میکائل کھل کر مسکرایا۔ ارے بھائی، جب اسٹرینجر سے دوستی ہو جائے تو پھر وہ دوست ہو جاتا ہے۔
جس سے دوستی کی جائے پھر وہ اسٹرینجر نہیں رہتا۔ چلو سوچو مت، ہاتھ ملاؤ۔ مسکراہٹ کے سنگ کہتے ہوئے اس نے جے کو دیکھا جو اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میکائل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب بتاؤ کیا نیم ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ تے ہیدل۔ اس کے خوبصورت جملے کو سنتے ہوئے میکائل مسکرایا تھا۔ میرا نام میکائل ہمدانی ہے۔ وہ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہلا رہا تھا۔ جے کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تو کیا اب ہم دوست ہوئے؟ میکائل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو جے کس کے ساتھ یہاں پر آیا ہے؟ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ دے اپنی ماما کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا تو آپ کی ماما کہاں ہیں؟ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا جہاں کوئی لڑکی تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر دور دور عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ 55 سے 60 سالہ دو عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ دیکھو وہ ہے دیتی امی۔ ان میں سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ تو میکائل سمجھ گیا شاید وہ اس کی نانی یا دادی ہے۔ اچھا تو دوست یہ بتاؤ کیا تم یہ روز یہاں پر واک کرنے کے لیے آتے ہو؟ میکائل نے اس کی طرف پلٹ کر سوالیہ آئی برو چکا کر پوچھا کہ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے پاس کتنی ہی دیر بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ اوکے تو پھر ہم روز یہیں پر ملیں گے شام 4 بجے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اس پر آخری نظر ڈالتے ہوئے پارک سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ واپس گھر چلا گیا لیکن وہ بچہ اس کے دماغ سے نہیں نکل پایا۔ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا اٹریکٹیو تھا کہ میکائل جیسا سیلف لیس شخص بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا جا رہا تھا۔ فائزہ سارے کام کرتے ہوئے واپس کمرے میں داخل ہوئی تو جے اپنی ڈرائنگ بکس کھولے ڈرائنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مما اب تو پتہ ہے میں نے ایک فلند بنا لیا۔ وہ اپنی ماما کو بتانے لگا تو وہ حیران ہوئی تھیں۔ اچھا کیسے دوست بنایا؟ وہ سارے کام وہیں چھوڑتا ہوا اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ وہ سوچنے لگا۔ ہاں کیل دانی۔ عجیب سے نام پر فائزہ حیران ہوئی تھی۔ یہ کیسا نام ہے؟ وہ سوچنے لگا کہ ماں کو بتائے یا نہ بتائے کہ وہ اس کا دوست کوئی چھوٹا بچہ نہیں بلکہ ایک بڑا انسان تھا، لیکن پھر اپنی ماں کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں اسے اسٹرینجر سے بات کرنے نہیں دیتی۔ وہ جو ماں کو کہنے والا تھا کہ آپ میرے ساتھ کل پارک بھی چلنا اور میرے دوست سے ملنا، وہ سارا پلان کینسل ہو گیا۔ وہ تو امی کے ساتھ ہی ٹھیک تھا۔ جے کہاں کھو گئے؟ فائزہ نے اسے کھوئے کھوئے دیکھا تو وہ ہوش میں آیا۔ کچھ نہیں ماما، شور دو بہت رات ہو گئی ہے۔ اگلے ہی پل وہ اپنی ماں کو بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے سینے پر لیٹ کر اسے تھپکی دینے لگا۔ فائزہ سمجھ گئی تھی اس کا بیٹا باتوں کو گول مول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ماں تھی، اسے بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کب کب کیا کیا کرتا ہے۔ یہ کیا چھپا رہے ہو؟ فائزہ نے نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں تو ماما نے کیا چھپاؤں گا؟ نہیں تو ماما میں کیا چھپاؤں گا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے جیسے دکھا رہا ہو کہ دیکھ لیں میرے ہاتھ خالی ہیں، اور فائزہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اگلے روز میکائل کو ضروری کام سے اپنے کسی دوست کے ساتھ شہر سے باہر جانا پڑا، اس لیے وہ پارک میں نہیں آیا اور پورا 1 گھنٹہ جبران اس پارک میں انتظار کرتا رہا۔ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔ لبنہ بیگم کی بات پر نفی میں سر ہلانے لگا۔ رکتا ممی میرا دوست آنے والا ہے، اس سے مل کر جائیں دے۔ پورا 1 گھنٹے تک وہ لبنہ بیگم سے وہی بات کہتا رہا، لیکن جب میکائل نہیں آیا تو وہ مایوس ہوتا اٹھا اور ان کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ میکائل تو شاید بھول ہی گیا تھا کہ اسے جبران سے ملنے جانا تھا۔ وہ 2 دن تک جبران اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس دن کے بعد سردی کچھ بڑھ گئی تھی، اس لیے فائزہ نے اسے پارک بھیجنا چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد وہ میکائل سے نہیں مل سکا، لیکن وہ ہر وقت ایک ہی بات کہتا تھا، اس کا کوئی کیل دانی دوست ہے، اور فائزہ کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ کس دوست کی بات کر رہا ہے، کیونکہ فائزہ کے خیال سے اس کا کوئی ایسا دوست نہیں تھا۔ اس کے بابا کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، انہیں دل کا مسئلہ تھا۔ وہ ماں بیٹا ان کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ نہیں تم مجھے بتا ہی دو، تم مجھے آفس جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ تمہارے اس ہونہار سکوت نے تو کچھ کرنا ہی نہیں، مجھے ہی سارے آفس کو سنبھالنا پڑے گا۔ ارمیز صاحب مسز ہمدانی کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھ رہے تھے، جو غصے سے اپنے بیٹے کو گھور رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سکون سے لیٹے رہیں، وہ خود ہی آفس چلا جائے گا۔ انہوں نے ایک تیکھی نظر میکائل پر ڈالی جو برے برے منہ بناتا اب ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں چلا ہی نہ جائے، اگر یہ اس قابل ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ وہ جل بھن کر بولے تھے تو وہ بھی غصے میں اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سمجھتے کیا ہے میں آفس نہیں جا سکتا؟ غصے سے کہتے ہوئے وہ آج آفس ہی آ گیا تھا۔
ارمیز صاحب کی نسبت وہ کچھ غصے کا تیز تھا۔ جس طرح وہ اپنے امپلائیز سے پیار محبت سے بات کرتے تھے، ان کا بیٹا اسی طرح غصے سے بات کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ملازم کو ملازم کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ صبح سے وہ فائزہ کے 3 چکر اپنے کیبن میں لگوا چکا تھا۔ کبھی اسے کوئی فائل چاہیے تھی تو کبھی اسے کوئی فائل چاہیے تھی، اور فائزہ بس ثبت کرتی رہ گئی۔ ارمیز صاحب تو اس سے بہت زیادہ شائستگی سے مخاطب ہوتے تھے، اور ان کا بیٹا صبح سے اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے جب وہ کیبن کا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوئی تو وہ بیزاریے سے اسٹڈی ٹیبل پر جھکا کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ سر، وہ مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی چاہیے۔ اس کی آواز پر وہ ایک دم سے چہرہ اٹھائے فائزہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ دوپٹہ سر پر لیے وہ بالکل ایک باوقار لڑکی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ چھٹی 1 گھنٹے کے لیے، لیکن کیوں؟ وہ جیسے تلخ ہوا تھا۔ فائزہ نے دانت پیسے تھے۔ ارمیز صاحب تو اسے کہتے تھے کہ اسے پوچھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ارمیز صاحب کے بعد کمپنی کے معاملات جاوید صاحب دیکھتے تھے، جو ارباز صاحب کے انڈر تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو پہلے ارمیز صاحب کے بیٹے سے پوچھیں۔ میکائل تیکھے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ وہ سر، میرے بیٹے کو اس ٹائم چھٹی ہوتی ہے، مجھے اسے اسکول سے گھر چھوڑنا ہوتا ہے، اور میں ارمیز صاحب سے آلریڈی پرمیشن لے چکی ہوں، ان کی اجازت ہے، لیکن جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے مجھے آپ کو بتا کر جانا چاہیے، کیونکہ آج ارمیز صاحب آفس نہیں آئے۔ وہ شائستگی سے چہرہ جھکائے ساری بات بتا رہی تھی کہ میکائل کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ ایک تو پتہ نہیں ڈیڈ ہر نوکر کو سرچ پر چڑھا لیتے ہیں۔ وہ اتنی آواز میں بڑبڑایا تھا کہ فائزہ سن چکی تھی۔ چہرے پر ذلت کا احساس نمایاں ہوا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی تکلیف کو ضبط کر گئی۔ میں آج ہی ڈیڈ سے بات کروں گا۔ یہ کمپنی ہے یا پھر کوئی پبلک پلیس جہاں آپ کا جب دل چاہے آئیں، جب دل چاہے جائیں گی؟ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا کہ فائزہ کچھ بھی نہ کہے پلٹ گئی۔ اسے صرف اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے چھٹی نہیں دی، وہ پیچھے سے بولا تھا کہ فائزہ ضد کر کے کڑوے گھونٹ بڑھتی رہ گئی۔ ڈونٹ وری سر، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اپنی آنکھوں کی نمی اندر ہی اندر دھکیلتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ وہ باہر بے بسی اور بے چینی سے اپنے ڈیسک کے پاس کھڑی ٹہل رہی تھی۔ اگر آج وہ جبران کو اسکول سے پک نہیں کرنے گئی تو کیا ہوگا؟ اس کا بیٹا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اتنے میں جاوید صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ارمیز صاحب کے بیٹے نے اسے چھٹی نہیں دی۔ وہ ارمیز صاحب کی کیبن میں داخل ہوئے۔ میکائل جو موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، جاوید صاحب کی آواز پر سیدھا ہوا۔ سر، میم، فائزہ کا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا جو ان کے بیٹے کو اسکول سے پک کر لیا کرے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے پک نہیں کریں گی تو ان کا بیٹا شام تک کیا اسکول میں بیٹھا رہے گا؟ جاوید صاحب کی بات پر ایک دم سے میکائل جیسے شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تھی۔ میرے خیال سے آپ کو انہیں جانے دینا چاہیے۔ جاوید صاحب کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے کہہ دیں وہ جا سکتی ہے۔ جاوید صاحب سر ہلاتے ہوئے کیبن سے باہر نکلے، اور جیسے ہی یہ بات فائزہ کو بتائی، فائزہ نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ 15 منٹ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ جلدی سے وہ آفس سے باہر کی جانب بھاگی۔ 2 دن بعد ارمیز صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، وہ واپس آ گئے تھے۔ ان کے آفس آنے کے بعد ایک بار پھر میکائل غائب ہو چکا تھا۔ وہ جب آفس آتا تھا تو سارے اسٹاف کی جان ہلکان کر دیتا تھا، لیکن ارمیز صاحب بہت نرم اور رحم دل شخص تھے، اور فائزہ نے سکون کی سانس لی تھی۔ کم سے کم وہ اس شخص کو ہینڈل نہیں کر سکتی تھی جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہ ہو۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ جبران کے ساتھ حیدر کی قبر پر آئی تھی۔ وہ اکثر اتوار کو جبران کو حیدر کی قبر پر لے آتی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ جے لو یو سو مچ بابا۔ اس کے الفاظ فائزہ کا دل چیر دیتے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے لمس کو محسوس نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے احساس تھا جو اپنے باپ سے محبت کرتا تھا۔ وہ قبر کے پاس آیا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اب نرمی سے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ فائزہ بھی وہیں زمین پر بیٹھی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتی ہوئی سکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سالوں فائزہ کے ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا۔ آپ کیوں چلے گئے حیدر؟ آپ کے بنا یہ دنیا بہت اجنبی لگتی ہے، کہیں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ آپ تھے تو سکون تھا۔ اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر دھکیلتی ہوئی وہ جیسے بے بسی سے اپنی تکلیف بیان کر رہی ہو۔ بہت دیر کے بعد خود پر قابو پاتی ہوئی زمین سے اٹھی اور جے کی انگلی پکڑ لی۔ چلو جے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ لبنہ بیگم پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اسے لے کر قبرستان سے باہر نکل گئی۔ قبرستان گھر کے پاس ہی تھا، اس لیے وہ دونوں پیدل چل کر ہی آتے تھے۔ قبرستان کے درمیان آدھے راستے میں وہ بھاگتا ہوا جھولے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چلو مما، مجھے پکڑو۔ وہ چاہتا تھا کہ فائزہ اسے اٹھا کر نیچے کھڑا کرے
اور پھر دوبارہ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا کر کھڑا ہو جائے۔ فائزہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میکائل جو ایک بار پھر اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے کچھ دور سے ہی جبران کو دیکھ لیا۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ جبران سے کیے وعدے کو بھول چکا تھا۔ جبران کے پاس کوئی لڑکی کھڑی تھی جس نے مکمل طور پر کالی چادر میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میکائل اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ یقیناً جبران کی ماں ہوگی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ ہیلو دوست، کیسے ہو؟ اس کی آواز سے جیسے جبران خوشی سے سرشار ہوا تھا۔ دوست، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اگلے ہی پل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اترا اور اس کی طرف بھاگا تھا۔ فائزہ نے حیرت اور بے یقینی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اپنے پیچھے میکائل کو کھڑے دیکھتے ہوئے وہ بے یقین رہ گئی۔ اس سے زیادہ بے یقین تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو اس کے سامنے بیٹھا اس سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ غصے کا ایک تیز ابال اچانک ہی فائزہ کے جسم میں اترا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ان کے پاس پہنچی اور جلدی سے جبران کا ہاتھ پکڑے پیچھے کر لیا۔ جے، کیا کر رہے ہو؟ اسٹرینجر سے بات نہیں کرتے، وہ کچھ سختی سے بولی تھی کہ جبران ایک دم سہم گیا۔ میکائل نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آواز سے وہ پہچان گیا تھا، یہ کوئی اور نہیں، یہ تو اس کے باپ کی سیکرٹری تھی۔ تم یہاں؟ وہ بے یقینی سے پھٹا تھا۔ یہ سوال تو میں بھی پوچھ سکتی ہوں کہ آپ یہاں؟ وہ بھی آس پاس دیکھتی ہوئی سوال کر رہی تھی، کیونکہ یہ علاقہ کہیں بھی ارمیز فیملی کے لوگوں کے رہنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ تو حیرانی سے جبران اور فائزہ کو ایک ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ماما ہے؟ اس نے اسی بے یقینی سے جبران سے پوچھا تھا، تو جبران نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بے یقین تھا۔ آنکھوں کے سامنے فائزہ کی وہ نم آنکھیں آئی تھیں۔ وہ کس قدر تکلیف سے کہہ رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے کے لیے جانا ہے۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میکائل کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہوئی تھی۔ ماما، یہ دیکھو، یہ کیل دانی ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے فائزہ حیران ہوئی تھی۔ کیل دانی مطلب میکائل ہمدانی؟ تو وہ اپنی توتلی زبان میں اسے میکائل ہمدانی کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اور فائزہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ واقعی سمجھ رہی تھی کہ وہ چھوٹا سا کوئی بچہ ہوگا۔ چلو بیٹا، گھر چلتے ہیں۔ حیران پریشان میکائل کو چھوڑا اور جے کے ساتھ گھر کی جانب چل پڑی۔ میکائل کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ تو کیا جبران فائزہ کا بیٹا تھا؟ اسے یاد آیا، اس پارک میں اس نے جبران سے کافی باتیں کی تھیں۔ جبران کے بعد اس نے جبران کی دادی سے بھی کچھ باتیں کی تھیں۔ کیا آنٹی، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ میرا پوتا ہے۔ لبنہ بیگم کی بات پر میکائل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس کی ممی پاپا کہاں ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ ہی پارک تک لے کر آیا ہے؟ وہ مسکرا کر جے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، تو لبنہ بیگم کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بیٹا، اس کے والد ایک آرمی آفیسر تھے۔ یہ بہت چھوٹا تھا، 2 ماہ کا تھا۔ اس کے والد شہید ہو گئے اور اس کی ماں ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے، تو یہ میرے پاس ہوتا ہے۔ لیکن میری بچی بہت اچھی ہے۔ اپنی نوکری کے دوران وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے بھی آتی ہے۔ وہ عورت جو کوئی بھی تھی، اس کے لہجے میں اپنی بہو کے لیے محبت تھی کہ میکائل مسکرا دیا۔ اس نے آج تک ایسی اعلیٰ ظرف عورت نہیں دیکھی۔ میکائل کے چاروں سو دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ آج گھر میں داخل ہوا تو ارمیز صاحب کافی غصے میں تھے۔ آخر تم کب اپنی حرکتوں سے باز آؤ گے؟ یہ دیکھا ہے گاڑی کا کیا حال کر دیا ہے؟ اس نے گاڑی کہیں بہت زور سے ماری تھی کہ گاڑی کا سارا بمپر اور ٹائر بلاسٹ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈ؟ صرف ایک گاڑی ہی تو ہے، وہ بیزاریت سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے یہ صرف ایک گاڑی ہے، لیکن جانتے ہو اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنی محنت سے کمائی کی جاتی ہے؟ تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟ بس میں سوچ چکا ہوں تمہاری شادی کرواؤں گا۔ ان کی بات سنتے میکائل کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ اس نے اسی بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شادی، وہ بھی میری؟ میں کوئی شادی نہیں کروں گا، وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ ہمدانی ہاؤس میں ایک عجیب سی بے چینی اور بے سکونی تھی جو چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کچھ دنوں بعد کا ذکر تھا جب گھر میں فائزہ کا بھائی اور بھابھی داخل ہوئے۔ آج اتوار تھا، اس لیے وہ گھر میں ہی تھی۔ ہم تم سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آئے ہیں، بھائی نے اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے وضاحت کی۔ جی کہیں بھائی، کیا بات ہے؟ وہ حیران تھی، آخر بھائی نے کیا بات کرنی ہے؟ میرا ایک دوست ہے، بہت اچھا ہے اور بہت امیر۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم تمہاری شادی اس سے کر دیں اور ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ مجھے بزنس میں پارٹنرشپ دینے والا ہے۔ بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور کسی نے فائزہ کی مسکراہٹ نوچ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی ابھری تھی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا بھائی کہ میں شادی کروں گی؟ میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں کہ جس کے ساتھ آپ بزنس ڈیلنگ کریں گے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اس کے بھائی واجد کو بھی غصہ آ گیا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایک دن بہنوں کی شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ آخر کب تک تم اس در پر پڑی رہو گی؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، اور اسے تمہارے بیٹے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم جبران کو اپنے پاس رکھ لیں گے،
ان کے الفاظ فائزہ کی روح جھنجھوڑ رہے تھے۔ تکلیف ہی تکلیف تھی جو چاروں سو پھیل گئی تھی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اپنے بیٹے کی بنا ایک پل بھی رہوں گی میں؟ مجھے شادی نہیں کرنی، خدا را آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں اسی گھر میں پرسکون ہوں۔ وہ غصے سے گرجی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ بات اتنی بڑھ جائے گی کہ اگلے ہفتے اس کے والد اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ناراض ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ جا کر مائکے بیٹھ گیا۔ اس کی ایک ہی بات ہے کہ جب تک تم شادی نہیں کرو گی وہ گھر واپس نہیں آئے گا۔ میں کیا کروں بیٹا؟ اس کے باپ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کسی نے فائزہ کے سینے میں ابلتا ہوا سیسا ڈالا تھا۔ تکلیف ہی تکلیف تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ابا، خدا کے واسطے میں ساری زندگی حیدر کے ساتھ وفادار رہوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اسے تکلیف ہوئی تھی کہ وہ اپنے باپ کا بھرم نہیں رکھ پائی۔ اس کا باپ مایوس ہوتا چلا گیا۔ لبنہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھیں اور وہ جبران کو اپنے سینے سے لگائے تھپک رہی تھی جو سو گیا تھا۔ تم شادی کر لو بیٹا، تمہارے باپ اور بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لبنہ بیگم کی بات سنتے ہی اس نے بے یقینی اور بے بسی سے چہرہ اٹھائے انہیں دیکھا تھا۔ امی یہ آپ کہہ رہی ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں حیدر کے علاوہ کسی اور کو سوچوں گی؟ وہ واقعی بے یقین تھی۔ خدا کے لیے یہ آئندہ مت کہیے گا، مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جبران کو لیے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی تھی اور لبنہ بیگم نے تکلیف سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے واقعی حیدر سے عشق کیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ دوسری شادی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آج پورے 3 دن بعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ لاؤنج میں بیٹھے ارمیز صاحب کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے چہرہ جھکا گیا۔ قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ صرف مٹر گشت ہی کرنی ہے۔ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی کرو گے تو تمہارے سر پر کچھ ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، عقل آ جائے گی۔ وہ جیسے بے بسی سے کہہ رہے تھے، میں شادی کروں گا لیکن صرف اپنی مرضی سے، آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ نے اپنے جیسے ہی کوئی اس کے لیے ڈھونڈ رکھی ہوگی۔ اس کی بات سنتے ایک پل کے لیے ارمیز صاحب ساکت رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ میکائل کسی کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے تو میکائل کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ خاموش ہوئے تھے تو میکائل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اگر آپ میری شرط مان جاتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن لڑکی میری پسند کی ہونی چاہیے۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی کہ ارمیز صاحب نے چہرہ جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ مان گئے تھے کہ میکائل کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ پڑے۔ مجھے آپ کی پرسنل سیکریٹری فائزہ سے شادی کرنی ہے۔ میکائل کی بات پر کچھ پلوں کے لیے ارمیز صاحب ساکت رہ گئے تھے، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ان کے بیٹے نے ان کی پسند کی لڑکی چنی تھی۔ وہ خود بھی اس کی شادی فائزہ سے ہی کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے زندگی میں فائزہ سے زیادہ سلجھی ہوئی لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ وہ حیران ہوا تھا اس کا باپ اتنی جلدی کیسے مان گیا۔ لیکن میری شرط ہے، فائزہ کا بیٹا بھی شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اور میں اس ماں سے اس کا بیٹا ہرگز الگ نہیں کروں گا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر غائب ہو گیا۔ مسز ہمدانی تو بے یقین تھیں، لیکن اس کے باپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کا دل آج واقعی جیت چکا ہے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور سامنے ہی لبنہ بیگم موجود تھی۔ جی آپ کون؟ انہوں نے ارمیز صاحب کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ کیا میں فائزہ سے مل سکتا ہوں؟ ان کے سوال پر لبنہ بیگم کچھ پریشان ہوئی تھی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے اور صحن میں موجود چھوٹے سے بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے فائزہ نکلتی باہر آئی۔ ارے سر آپ یہاں؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ سر یہاں آ جائیں گے۔ معاف کرنا بیٹا، مجھے تمہارے گھر تمہیں بنا بتائے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی فائزہ شرمندہ ہو گئی۔ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ وہ ان کے سامنے کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ضرور کوئی اہم بات ہوگی، ورنہ اس کی کمپنی کے باس یہاں کیوں آئیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ بات کرنا مناسب نہیں لگتا، لیکن میں ایک مجبور باپ کی حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں۔ دراصل میرے بیٹے میکائل کو تو آپ جانتی ہیں، وہ کچھ لاپرواہ سا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا ہے، اور کچھ شاید ہماری تربیت تھی جو اسے اتنا قابل نہ بنا سکی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ شادی کر لے، اور میں نے اس کے لیے ایک لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہوگا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے؟ فائزہ ان کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن خاموشی سے ان کو سن رہی تھی۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی بیٹا۔ میں جانتا ہوں کہ تم شادی شدہ ہو، تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ ان کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا۔ فائزہ جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔
میں جانتا ہوں وہ بدتمیز ہے، تھوڑا آوارہ لگتا ہے، لیکن وہ دل کا بہت نرم ہے، اس کے اندر بالکل بچوں جیسا دل ہے کہ کہیں مجھے بھی تمہاری جیسی ایک اچھی سی بہو مل جائے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہوگا وہ تم ہی ہوگی۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کرے گا تو صرف تم سے، اور فائزہ کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا بیٹا اور فائزہ، اس کا تو کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ بے حد بے یقین تھی، لیکن سر یہ ناممکن ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ وہ بڑے تھے، وہ ان کی عزت کرنا جانتی تھی، لیکن ان کی باتیں دماغ گھما رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن ان سب کے باوجود تم سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ کیا پتا تمہارا اس کی زندگی میں آنا ہی اس کی زندگی کو سنوار دے۔ اور اس نے ایک بات صاف کہہ دی ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کو تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دے گا۔ اس کی شادی کی ایک ہی شرط ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں آئے گا۔ وہ بہت شائستگی سے ندامت بھرے انداز میں بات کر رہے تھے کہ فائزہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ انکل، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ میرے لیے باپ کی جگہ ہیں، لیکن میں نے کبھی حیدر کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، تکلیف ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا تم اپنے شوہر کو بھول جاؤ، تم اس سے محبت کرتی رہو، لیکن کسی دوسرے مرد کے ساتھ وفا تو کر سکتی ہو۔ صرف ایک موقع دے دو۔ اسے ایک موقع سے کیا پتہ ہماری زندگی سنور جائے۔ جب تک میرا بیٹا ذمہ دار نہیں بن جائے گا شاید مجھے پرسکون موت بھی نہ آئے۔ ان کے الفاظ میں ایسی تکلیف تھی کہ فائزہ کو بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، لبنہ بیگم اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، میں تو اسے کب سے سمجھا رہی ہوں، اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کا بھائی بھی کچھ دنوں پہلے آیا تھا اور اسے شادی کے لیے فورس کر رہا تھا۔ اس کے بھائی کو لگتا ہے کہ اس کی شادی کسی امیر رئیس زادے سے کروانے کے بعد وہ بزنس پارٹنرشپ کر لے گا۔ دیکھیں نا، آپ، ہماری بیٹی اتنی بوجھ بن گئی ہے کہ اس کا بھائی اپنی ہی بہن کی شادی کو ایک بزنس ڈیل سمجھ رہا ہے، لیکن آپ یہاں پر رشتوں کی ڈیلنگ کے لیے آئے ہیں، جو کہ کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے منا لوں گی۔ لبنہ بیگم کی بات پر فائزہ ایک دم سے ان کی طرف پلٹی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ساس یہ کہہ رہی ہے۔ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جسے ساری زندگی وہ ماں سمجھتی آئی تھی۔ وہ اس عورت کی اتنی عزت ہی کرتی تھی جتنی حیدر کرتا تھا۔ اگر وہ حیدر کی ماں تھی تو وہ فائزہ کی بھی ماں ہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا امی، میں کیسے؟ اس کے لبوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، جسم تکلیف سے چور تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھیں۔ دیکھو بیٹا، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا ایک بیوہ کو سکون نہیں دیتی۔ میں جانتی ہوں تم میرے حیدر کی امانت تھی اور اس کی ہی رہو گی، لیکن اگر وہ باپ تمہارے پاس ایک امید سے آیا ہے کہ تم اس کے گھر کو سنوار سکتی ہو، تم ان کی نسلیں سنوار دو گی، تو اس سے بڑھ کر ایک عورت کے لیے کوئی بھی مقام نہیں۔ اور جہاں تک بات رہی تمہارے باپ اور بھائی کی، تو وہ بھی تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ انہیں ایک بزنس ڈیل چاہیے، تو سمجھو کہ ہم انہیں ایک بزنس ڈیل دے دیں گے۔ اماں کی باتوں پر اسے اپنا سر تکلیف سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے جبران کو یہی بتایا کہ حیدر اس کا باپ ہے، اب میں کیسے کسی اور کو اس کا باپ کہوں گی؟ اذیت ہی اذیت، تکلیف ہی تکلیف تھی۔ لبنہ بیگم کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تم جبران کو یہ بتانا کہ حیدر اس کا سگا باپ ہے، اور وہ باپ جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اور میکائل اس کا دوسرا باپ ہے، وہ باپ جو اس دنیا میں موجود ہے۔ لیکن فائزہ اتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے چکر میں نہیں تھی، وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شام کو ہی امی نے فون کیے، فائزہ کے بھابھی اور بھائی کو بلا لیا۔ ان کے سامنے ہی اس کے ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم نے کہا اپنی بہن کی شادی کروانی ہے، لیکن شادی جہاں فائزہ کہے گی وہیں ہوگی، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا ہے۔ اب امید ہے کہ تم اپنے والد کو پریشان نہیں کرو گے۔ لبنہ بیگم سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھیں، یا شاید وارن کر رہی تھی کہ وہ بے یقینی سے فائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سچ میں یہ شادی کے لیے مان گئی ہے؟ وہ خوش ہوا تھا۔ بالکل وہ مان گئی ہے، لیکن وہ شادی تمہارے بتائے گئے شخص سے نہیں کرے گی۔ وہ شادی اس شخص سے کرے گی جس سے اس کا دل چاہے گا۔ لبنہ بیگم کے لہجے میں سختی تھی۔ بے شک وہ فائزہ کی سگی ماں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے فائزہ کو سگی ماں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر لیتی کہ فائزہ کا سگا بھائی ہی اس کی شادی کسی ڈیلنگ کے لیے کر رہا تھا؟ دیکھو بیٹا، تم اس کے سگے بھائی ہو، اس لیے میں تمہیں اور تمہاری باتوں کو برداشت کر جاتی ہوں۔ اگر میں حیدر کی ماں بننے پر آئی تو تم میری باتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یاد رکھنا، میں ایک شہید کی ماں ہوں تو وہیں وہ شہید کی بیوہ ہے۔ سامنے والے کا ظرف اتنا آزمانا چاہیے جتنا ظرف اس کے اندر موجود ہو۔ مہربانی ہوگی اپنے باپ سے اپنے سارے گلے شکوے دور کرو اور ان کو سکون سے رہنے دو۔
فائزہ کا نکاح اگلے ہفتے ہی ہوگا، اگر دل چاہے تو بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آ جانا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ لبنہ بیگم نے مزید باتوں کو تول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنا کہنے کے ساتھ وہ اٹھ گئی تھیں۔ کہیں چھن سے دل میں کچھ گھائل ہوا تھا۔ رات آخری پہروں پر تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سینے سے حیدر کی تصویر لگا رکھی تھی۔ 28 سالہ حیدر خوبصورتی کی مثال تھا۔ میکائل بھی بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کے دل میں تو بس حیدر بس گیا تھا، اور جب دل میں کوئی ایک بار بس جائے تو پھر اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ اس نے محبت سے حیدر کی تصویر کو چھوا تھا۔ آرمی کی وردی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں حیدر، میں آپ کی امانت میں خیانت کرنے جا رہی ہوں۔ امی کہتی ہیں کہ جبران جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے اندر احساس کمتری بڑھتی جائے گی، اسے بھی ایک باپ کی ضرورت ہوگی، اور ارمیز انکل کہتے ہیں کہ وہ اور ان کا بیٹا ہمارے جبران کو بالکل باپ کی طرح پیار کریں گے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنے بیٹے کو بھی احساس کمتری میں جینے دوں؟ وہ ایک نظر سوئے ہوئے جبران پر ڈالتی ہوئی جیسے اس کی تصویر سے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں ساری زندگی آپ کی ہو کر ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں کبھی کسی کو وہ مقام نہیں دے سکوں گی جو آپ کا ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں دل سے آپ کی وفادار رہوں گی، لیکن یہ سچ ہے، یہ دنیا تنہا عورت کو جینے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی حالات کے تقاضوں کے حساب سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حیدر۔ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اندر باہر تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، ویسے بھی اب غم بہت بڑھنے لگے تھے۔ لبنہ بیگم نے ہی نکاح سادگی سے کرنے کے لیے کہا تھا، اور میکائل تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ فائزہ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بہت ہی بے یقین تھا، لیکن اسے تو اس بچے کو جی بھر کر پیار کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے جبران سے ایک بہت خاص کشش اور لگاؤ ہو گیا تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا ہی طے پایا تھا۔ وہ ہر وقت بس اکیلی بیٹھی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔ لبنہ بیگم نے بھی اسے وقت دیا تھا کہ وہ سوچے سمجھے اس رشتے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ایک ہفتہ کس طرح مصیبت اور تکلیفوں میں گزرا وہی جانتی تھی۔ اس کے اندر ایک خاموش تکلیف کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ وہ اپنی تکلیف کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ بس آدھی راتوں کو وہ اپنے اندر کی چلتی تکلیف اپنے رازدان سے بیان کر دیتی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ فائزہ حیدر سے فائدہ میکائل ہمدانی بننے والی تھی۔ نکاح سادگی سے کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے بیگ میں اپنا سارا سامان سمیٹا۔ میں آپ کو یہاں اکیلے نہیں رہنے دوں گی امی، اس نے لبنہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور میں یہاں پرسکون ہو کر رہوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فائزہ انہیں کبھی بھی کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے سارے کپڑے سمیٹنے کے بعد حیدر کی تصویر اٹھا کر اس بیگ میں سب سے اوپر رکھی اور بیگ کی زپ بند کی، اور اسی سنجیدگی سے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر ہی میکائل صاحب، مسٹر ہمدانی اور مسز ہمدانی بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے انکل، سنجیدگی سے مخاطب کیا گیا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ انہوں نے فوراً صوفے سے اٹھتے سوال پوچھا تھا۔ میکائل کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ سفید فراک پہنے، جس کے کناروں پر تھوڑا تھوڑا گولڈن کام کیا گیا تھا، اس کا چہرہ حد سے زیادہ اداس اور ویران تھا۔ میں اپنی ماں کو اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتی، میں ان کا واحد سہارا ہوں۔ حیدر جانے سے پہلے اپنی ماں کو میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، ورنہ میں یہیں رہوں گی۔ وہ جیسے اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ کچھ پلوں کے لیے ارمیز صاحب اور میکائل کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ اپنے باپ کو ہاں کرنے کا اشارہ دے رہا تھا تو ارمیز صاحب کے ہونٹوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ان کی بات سنتے وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر واپس کمرے میں گئی اور جلدی سے لبنہ بیگم کا سارا سامان پیک کرنے لگی۔ فائزہ، یہ مناسب نہیں لگتا بیٹا، میں وہاں کیوں جاؤں گی؟ وہ جیسے بے بسی سے اسے وضاحت دے رہی تھیں۔ آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ آپ میری ماں ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں مر گئی تھی، میں نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس نہیں کیا۔ امی، آپ نے مجھے بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے، ورنہ ہمیں تو بس دادی نے پروان چڑھایا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آپ میری ذمہ داری ہیں۔ اگر میں نے آپ کو اس چھوٹے سے گھر میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن حیدر مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ کیوں میری ماں کو تنہا کر دیا تھا، تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ خدا کے لیے مجھے حیدر کے سامنے گناہگار مت کیجیے گا۔ اسے آج بھی صرف اور صرف حیدر کی فکر تھی، اور کمرے کے دروازے پر کھڑے میکائل کے چہرے پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ واقعی اس شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات میکائل پر واضح ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں عورت کبھی بھی اپنی پہلی محبت نہیں بھلا پاتی۔
ان کے ساتھ سامان سمیٹتے ہوئے انہیں ساتھ لیے، اس گھر کو ہمیشہ کے لیے لاک کیے۔ ہمدانی ہاؤس جا چکے تھے، ان کی ساری گاڑیاں ہمدانی ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ وہ میکائل کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی جھولی میں ہی جبران تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے ڈر حاوی ہو رہے تھے۔ کیا اس اتنے بڑے بنگلے میں جانے کے بعد جبران کو اس سے الگ کر دیا جائے گا؟ کیا وہ کبھی بھی جبران کو اپنے ساتھ لے کر سو نہیں سکے گی؟ اس نے سختی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا نہ جانے میکائل سے کون سی باتیں کر رہا تھا، لیکن فائزہ کا دھیان وہاں کہیں نہیں تھا۔ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ آخر زندگی میں ایسا کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے تو وہی منظر نمایاں ہو رہے تھے جب وہ حیدر کی بیوی بنی اس چھوٹے سے گھر میں گئی تھی۔ وہ چھوٹا گھر ضرور تھا لیکن وہاں سکون تھا۔ اس کی سوچوں کے دوران ہی ہمدانی ہاؤس آ چکا تھا۔ میکائل نے گاڑی پارک کی، وہ گاڑی سے باہر نکلا، اس کی سائڈ پر آ کر دروازہ کھولا۔ جبران نے ماں کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ ماما تلو دھلا دیا۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا تو سامنے ہی روشنیوں سے جگمگاتا ہمدانی مینشن پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی جبران کو نیچے اتارنے کی کوشش میں تھی۔ اس سے پہلے ہی میکائل نے آگے بڑھتے جبران کو باہوں میں بھر لیا۔ چلو آ جاؤ، ہم دونوں چلتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ فائزہ کے سامنے پھیلایا تھا، اسے گاڑی سے نکلنے میں مدد کرنے کے لیے۔ فائزہ نے ایک خالی نگاہ اس کے ہاتھ پر ڈالی تھی۔ ایک پل کے لیے مناظر بدل گئے، وہ سالوں پیچھے چلی گئی تھی۔ اس کے سامنے حیدر کھڑا مسکرا کر ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ فائزہ کہیں کھو سی گئی، وہ اپنے سامنے حیدر کو دیکھتی ہوئی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، اور میکائل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے گی۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ اسے حیدر سمجھ کر ہاتھ دے چکی ہے۔ چلیں، میکائل کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اگلے ہی پل اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن تب تک میکائل کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ بے بس سی ہو گئی، زندگی ماضی اور حال کے درمیان جھولنے لگی تھی۔ وہ سارے لاؤنج میں داخل ہوئے، کھانا سارے کھا کر ہی آئے تھے۔ میرے خیال سے بیٹا تم فائزہ کو کمرے میں لے جاؤ، وہ کافی تھک گئی ہوگی۔ مسز ہمدانی کی بات سنتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جے بیٹا میرے پاس آ جاؤ، لبنہ بیگم نے جے کو مخاطب کیا، اور کسی نے فائزہ کے سینے میں کوئی خنجر کھونپا تھا۔ وہ اچانک خوفزدہ ہوتی ہوئی جے کو اپنے قریب کر گئی، جو میکائل کی گود سے اتر کر نیچے کھڑا ہو چکا تھا۔ صرف ایک پل کے لیے میکائل نے اسے دیکھا، اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے جیسے میکائل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آنٹی برا مت منائیے گا لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی میرے بیٹے کو اس کی ماں سے الگ کرے۔ اس کے الفاظ میں اتنی سختی تھی کہ کتنے ہی پل فائزہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کہا میرا بیٹا، اس کے لبوں پر یہ الفاظ جیسے سب کو شوق میں مبتلا کر گئے تھے۔ نکاح سے کچھ گھنٹے بعد ہی وہ جبران کو اپنا بیٹا مان چکا تھا۔ فائزہ بے حد بے یقین تھی، اس کے اندر ایک ساتھ بہت سارے جذبات ابھرے تھے، غصہ، بے یقینی، دکھ، تکلیف، فرسٹریشن۔ تو کیا اس کا بیٹا اس شخص کو باپ کہے گا؟ وہ اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ جبران حیدر کو بھولے، اس کی پہچان ہی یہ تھی کہ وہ حیدر کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم لوگ جاؤ۔ رمیش صاحب نے فوراً ماحول کو ہلکا پھلکا کر دیا تو سارے ریلیکس ہو گئے۔ چلو آ جاؤ دوست، اوپر چلتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر جبران کو اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا تو جبران بھی مسکرا دیا۔ دوست کیا ہم ایک ساتھ رہیں گے؟ وہ ایکسائٹمنٹ کے مارے پوچھ رہا تھا کہ میکائل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، اب تو ہم دونوں بیسٹ فرینڈز بن گئے ہیں۔ میکائل بہت خوش تھا، بس اسے تو جبران سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ وہ بہت اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ شاید پہلا ایسا شخص تھا جس نے چھوٹے سے بچے سے محبت کی خاطر اس کی ماں سے شادی کر لی۔ اس نے لمحوں میں ہی اس بچے کو اپنا بیٹا کہہ دیا تھا۔ شاید وہ سب کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ جبران اس کے لیے اس کا ہی بیٹا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گئے تو فائزہ مرتی کیا نہ کرتی، ان کے پیچھے ہی سیڑھیاں پار کر گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور جبران کو چھوڑ دیا تو جبران ان کے پاس سارے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی اور قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی، پھر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت غیر آرام دہ، انکمفرٹیبل تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ وہ دروازے تک گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ چلو جے، یہاں آ جاؤ۔ وہ بیٹھ کر دوسرے کنارے بیٹھتا ہوا جے کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جے وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال سے آپ کو آرام کرنا چاہیے، اس نے پہلی بار فائزہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے لہجے میں آج بہت عزت تھی اور فائزہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی شخص تھا جو فائزہ سے بدتمیزی کر چکا تھا۔ یہ وہ میکائل ہمدانی نہیں تھا جسے فائزہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ آر یو اوکے؟ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اچانک فائزہ کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کمرے کی کچھ لائٹس بند کرتا ہوا دوبارہ بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر بیٹھ گیا۔
وہ جھجکتی ہوئی بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ جانتی تھی اب یہیں پر سونا پڑے گا۔ تو چلو جے، یہ بتاؤ کہ جے اپنے دوست کے ساتھ سوئے گا یا پھر ماما کے ساتھ؟ وہ جبران سے سوال پوچھ رہا تھا، کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ بچہ بہت خوبصورت تھا، ایک عجیب سی کشش تھی جو میکائل کو اس بچے کی جانب بس کھینچتی جا رہی تھی۔ کیا دوست اور ماما اسی کمرے میں رہیں گے؟ وہ جیسے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ فائزہ ایک پل کے لیے تکلیف سے تڑپی تھی۔ بالکل، کیوں؟ اب دوست آپ کے… اس سے پہلے وہ لفظ بابا بولتا، فائزہ سرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چلو جبران، یہاں آؤ اور لیٹ جاؤ۔ اس کے لہجے کی سختی تھی کہ دونوں نے حیرت سے فائزہ کو دیکھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھا اور ماں کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس کا دل یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا بیٹا حیدر کے علاوہ کسی اور کو باپ کہے۔ اس کے بیٹے کا باپ صرف حیدر تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ میکائل تکلیف سے، دکھ سے اور پشیمانی سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے الفاظ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے الفاظوں سے کن کن لوگوں کو کیا کیا تکلیف دی ہے۔ وہ دھیرے سے ان دونوں کے پاس ہوا تھا۔ وہ گہری نیند کر گئی تھی۔ میکائل نے خود کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے ہاتھ فائزہ کے بالوں تک آئے۔ اس کے بال جو چہرے کے گرد بکھرے اسے تنگ کر رہے تھے۔ میکائل نے پکڑے، بالوں کو پیچھے کیا۔ اگلے ہی پل وہ آسودگی سے مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں دل میں جگہ بنانے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ میں اس دل میں جگہ بنا لوں گا۔ نرمی سے جھکتے ہوئے اس نے ایک سرگوشی کی، پھر ان دونوں کے ماتھے پر باری باری لب رکھے۔ شاید اس دنیا میں فائزہ ہی واحد ایسی عورت تھی جو میکائل ہمدانی کو سدھار سکتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پہلے ایک دوستانہ رشتہ قائم ہونے کی ضرورت تھی۔ میاں بیوی شاید وہ بعد میں بنتے، پہلے انہیں دوست بننے کی ضرورت تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا۔ وقت کچھ دن مزید سرک گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں کبرڈ کھولے حیدر کی تصویر دیکھ رہی تھی اور اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے اور میکائل کے درمیان ابھی تک سرد دیوار ویسی ہی تھی، لیکن وہ اور جبران بہت اچھے دوست بن گئے تھے، اور ارمیز صاحب کے کہنے پر ہی وہ میکائل کو پاپا بولنے لگا تھا۔ ایک دن انہوں نے ٹوک دیا تھا، بیٹا تم میکائل کو بابا کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے نرمی سے جبران سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ تو میرے بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس ننھے سے بچے نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا، اور ارمیز صاحب مسکرا دیے تھے۔ بیٹا وہ تمہارے بابا ہیں اور یہ پاپا ہے۔ بابا اور پاپا میں فرق ہے۔ جس طرح تم اپنے بابا کے بیٹے ہو، اس طرح تم اپنے پاپا کے بھی بیٹے ہو۔ اس دن کے بعد سے اس نے بہت مشکل سے لفظ پاپا کہنا سیکھا تھا۔ وہ فائزہ کے سامنے نہیں کہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ فائزہ کو تکلیف ہوگی۔ وہ اچانک ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا جب اس کی نظر فائزہ پر پڑی۔ رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے کچھ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ میں کیسے کسی دوسرے کے ساتھ وفا کر سکوں گی حیدر؟ میں تو صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تکلیف میں ڈوبے الفاظ تھے کہ میکائل کے سینے میں کسی نے خنجر کھونپا تھا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے فائزہ جیسے چونکی۔ اگلے ہی پل اس نے چہرہ موڑے سامنے پتھر بنے میکائل کو دیکھا۔ جیسے وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے حیدر کی تصویر کو دوبارہ اپنے کپڑوں کے نیچے چھپایا اور کبرڈ بند کر دی۔ اس سے پہلے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلتی، اچانک اس کی کلائی میکائل کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی کلائی میکائل کے ہاتھ میں دیکھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی کیپٹن حیدر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کیپٹن حیدر بن سکتا ہوں۔ وہ شخص بہت خاص، اس کا مقام بہت اونچا تھا۔ میں تو کیپٹن حیدر کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ میں آپ سے محبت نہیں مانگتا فائزہ، لیکن میں سچے دل سے جبران سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اسے دل سے اپنا بیٹا مانا ہے۔ آپ بھی اچھی لگتی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ محبت مت کیجیے گا، وفا دے دیجیے گا۔ اس نے کس قدر تکلیف سے کہا تھا وہی جانتا تھا۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ اسے جیسے فائزہ کی باتوں نے تکلیف دے دی تھی۔ فائزہ نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کا غمگسار بننا چاہتا ہوں، آپ کا اچھا ساتھی۔ فائزہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ حلق میں گیلی گیند اٹک گئی تھی۔ صرف ایک موقع دے دیں، میں آپ کو ایک بہتر انسان بن کر دکھانا چاہتا ہوں، اور کبھی بھی جبران کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ میں اسے بالکل ویسا پیار دوں گا جیسے جبران ڈیزرو کرتا ہے۔ فائزہ ساکھ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے بنا کچھ کہے آگے بڑھتے فائزہ کو ہلکا سا اپنے ساتھ لگایا کہ فائزہ کے سارے وجود میں جیسے عجیب سا تاثر اترا تھا۔ کوئی سکون تھا یا کوئی بے سکونی تھی۔ اب دونوں کے درمیان کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ آپ ایک عظیم عورت ہیں، وہ عورت جو کبھی کسی بھی مرد کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ خدا نے مجھے آپ جیسی عورت سے نوازا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے سر پر ٹکائی، اور فائزہ کو لگا
وہ اس سے زیادہ کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اس نے جلدی سے میکائل کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا اور اس کے سہارے سیدھی ہو کر کھڑی ہونے کی کوشش کرتی دوبارہ اس کے سینے سے آ لگی کہ میکائل مسکرا دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ ماما، پاپا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتے اچانک ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے جے نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ وہ آج کافی دنوں بعد مطمئن ہوئی تھی۔ وہ دل سے مسکرا رہی تھی۔ بے شک وہ شخص حیدر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ فائزہ اس کے ساتھ زندگی نہ گزار سکتی۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ میکائل چھپ کر جبران کو اٹھا رہا تھا، اس کے دونوں گال چوم رہا تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا، اور کہتے ہیں محبت کا پہلا قرینہ عزت ہے۔ میکائل نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں عزت ہو وہاں محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور یقیناً ایک دن فائزہ کے دل میں اپنے لیے محبت ضرور جگا دے گا، کیونکہ وہ عزت ہی تھی جس نے حیدر کے لیے فائزہ کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ کیونکہ حیدر نے فائزہ کی بہت عزت کی تھی، بالکل وہی عزت اب میکائل بھی کر رہا تھا۔ اس لیے اسے احساس ہوا کہ میکائل میں حیدر کی جھلک ہے۔ فائزہ کے اس کے گھر میں آنے کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک سے بات کرنے لگا، کیونکہ اس کے باپ نے اس کی پسندیدہ عورت کو اس کے نکاح میں دے دیا تھا اور اب ڈیلی آفس جانے لگا تھا۔ سارے گھر والے پرسکون ہو گئے۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت نسل سنوار دیتی ہے اور نسلیں بگاڑ بھی دیتی ہے۔ عورت اچھی ہو تو خاندان سنور جاتا ہے۔